قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 50 تک 21 آیات کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں پہلے اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کی حالت کو بیان فرمایا ہے کہ اس زمین اور آسمان کو تخلیقی اعتبار سے ہم نے الگ الگ کیا جبکہ یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے۔ پھر یہ فرمایا کہ ہر جاندار کے لیے پانی ایک خاص حیثیت رکھتا ہے۔ تیسری بات، دلائل توحید اور اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان، زمین، دن، رات، سورج، چاند، ہر چیز کو رب نے بنایا ہے، اور یہ جو دن اور رات کا اور سورج اور چاند کا ایک سلسلہ ہے یہ اللہ نے جاری کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ کل فی فلک یسبحون، یہ جو دن رات ہیں یہ سارے کے سارے، یا سورج چاند ہے، زمین ہے، یہ اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں۔ پھر انسان کو اس کی زندگی کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ انسان کی زندگی یہ والی ناپائیدار ہے، یہ فانی زندگی ہے، اور یہ فنا انسان میں سے ہر انسان کے لیے ہے، چاہے وہ مرتبے کے اعتبار سے اللہ سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، یا مرتبے کے اعتبار سے اللہ سے جتنا زیادہ ہی قریب کیوں نہ ہو، یعنی نبی ہوں یا غیر نبی، ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے۔ بعد ازاں انسان کے وصف کو بیان کیا گیا کہ انسان کو عجلت بہت پسند ہے، یعنی جلد بازی بہت پسند ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ محبوب آپ کے علم، آپ کی ذات، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کے ساتھ لوگ اگر مذاق کرتے ہیں تو یہ مذاق صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا، آپ سے پچھلے لوگوں کے ساتھ بھی ہوا۔ اس طرح ان الفاظ کے ذریعے سے تسلی دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دن اور رات میں انسان کی حفاظت کے حوالے سے بات کی ہے کہ یہ جو تمہاری حفاظت ہو رہی ہے مختلف چیزوں سے، یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی طاقت ایسی ہے؟ بالکل نہیں۔ اور پھر یہ ارشاد فرمائے گا کہ قیامت کا جب منظر ہوگا اس وقت ہر انسان کے اعمال کو وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا، اور یہ بڑی ہی یوں سمجھ لیں کہ انتہائی اہم ترین بات ہے وزن اعمال والی۔ اور آخری بات فرمائی، یہ قرآن ہم نے اس کو نصیحت بنایا ہے اور اس کو تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ذکر یعنی یاد دہانی کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ یہ خلاصہ ہے ان دونوں رکوعات کا، ان 21 آیات کا جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت ہے۔ تفصیل دیکھیے، فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا۔ جملے کو سمجھیے گا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو جدا جدا کر دیا۔ یہاں دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ کافروں نے نہیں دیکھا، اس دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ دوسرا، آسمان اور زمین کے ملے ہوئے ہونے سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیے، دیکھنے کے دو معنی آتے ہیں، ایک معنی ہے آنکھ سے دیکھنا اور ایک معنی ہوتا ہے علم۔ ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ علم۔
اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، ایک معنی. دوسرا معنی اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں کو یہ بات معلوم نہیں. اس کا ترجمہ سمجھ گیا. اب اگر یہ آنکھوں سے دیکھنا مراد ہو تو اس وقت ان السماوات والارض کانتا رتقا، دونوں زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، اس وقت معنی کچھ اور ہوگا. اگر اس سے مراد علم ہو تو اس وقت کانتا رتقا کا معنی کچھ اور ہوگا. سنیے، کانتا رتقا ففتقناہما، دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے پھر ان کو الگ الگ کر دیا. اس کے بھی دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے مادے کو کٹھے رکھا ہوا تھا. یہ ان دونوں کا مادہ ملا ہوا تھا، آپس میں خلط ملط تھا. پھر اللہ نے ان دونوں مادوں کو الگ الگ کیا اور اس جہاں وہ الگ چیز بنائی اور یہ الگ چیز بنائی. اس سے آسمان بنایا کہا اور اسے زمین کہا، اسے بچھونا کہا، اسے چھت کہا. تو گویا کہ جو مادہ تھا، جو مٹیریل تھا، وہ کیا تھا؟ خلط ملط تھا. پہلے مکس تھا، ملا ہوا تھا، پھر اس کو اللہ نے اپنی قدرت سے الگ الگ کیا. تو اس وقت یہ معنی ہے کانتا رتقا ففتقناہما، کہ دونوں ملے ہوئے تھے اور ہم نے ان دونوں کے مادے کو الگ الگ کیا. اس صورت میں پہلے جملے کا معنی یہ ہوگا اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں کو یہ بات معلوم نہیں، یا علم مراد ہوگا. یا کیا ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کا مادہ الگ الگ ہوا تب انسان نہیں تھے. کافر تو کافر، انبیاء بھی نہیں تھے. انبیاء بھی وجود کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے نہیں تھے، اللہ کے علم میں تھے. کافر بھی تھے، مومن بھی تھے، لیکن وجود کے اعتبار سے اس کائنات میں اور کچھ بھی نہیں تھا جب ان کے مادے کو الگ الگ کیا گیا. اچھا، اگر اس سے مراد کانتا رتقا سے مراد وہ مادہ نہ ہو تو پھر اس کا ایک معنی اور ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ کانتا رتقا، دونوں بند تھے. آسمان اور زمین دونوں بند ہیں، بند تھے یا بند ہوتے ہیں. کیسے؟ آسمان اور زمین کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے. انسان کی حیات کا مدار جس طرح اللہ نے پانی پر رکھا ہے، اگر ہم غور کریں تو انسان کی غذائی اجناس کا تعلق آسمان اور زمین دونوں کے ساتھ ہے. اگر آسمان اپنا منہ بند کر دے اللہ کے حکم سے تو زمین پر خشکی آ جاتی ہے، اور جب زمین خشک ہو جاتی ہے تو پھر قحط پڑتا ہے، پھر نباتات نہیں اگتے، پھر غذائی اجناس باہر نہیں آتی، پھر پھل پھول درخت یہ پروان نہیں چڑھتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہی وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کی غذا بنتی ہیں، انسان کے وجود کی بڑھوتری کا ذریعہ اور سبب ہے. اگر یہ چیزیں رک جائیں انسان کا پھلنا پھولنا بند ہو جائے. اس لیے یاد رکھیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان اور زمین کو بند کیا ہوا تھا پھر ان کو کھول دیا. کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ زمین اپنی نباتات اگانے سے بند تھی، زمین غذائی اجناس نکالنے سے بند تھی، آسمان پانی کے قطرات پھینکنے سے بند تھا. یعنی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اللہ حکم فرماتے ہیں کہ زمین اب فصل نہ اگائے، آسمان سے پانی نہ برسے، یہ معنی ہے بند ہونے کا. پھر اللہ فرماتے ہیں ہمارے ہی حکم سے، کسی اور کی طاقت سے نہیں، میرے ہی حکم سے، میرے ہی آرڈر سے آسمان برسنا شروع ہوتا ہے، بند آسمان کھل جاتا ہے. پھر زمین پر جب اس کے قطرات اور بارش کی نمی آتی ہے، بارش کا پانی آتا ہے تو زمین اپنے اندر جذب کرتی ہے. جذب کرنے کے بعد اب ہمارے ہی حکم سے، اللہ فرماتے ہیں میرے ہی حکم سے اب اس پانی کو میں سبب بناتا ہوں اور یہ زمین غذائی اجناس نکالنا شروع کر دیتی ہے. تو دیکھیں بند آسمان بارش کی صورت میں کھلا، بند زمین غذائی اجناس کی صورت میں، فصل کی صورت میں کھلا. تو یہ دونوں بند تھے اور پھر ان کو کھول دیا. اب اولم یر الذین کفروا کا معنی کیا ہوگا؟ اولم یر الذین کفروا، اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں. فرمایا کافر دیکھتے نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں کہ بنجر زمین کو اللہ کیسے آسمان سے، وہ جو آسمان بند ہوتا ہے اس سے پانی برسوا کر کے بنجر زمین کو کیسے سرسبز و شاداب بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اگلی بات، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں. تمام جاندار چیزیں پانی سے، یہ اللہ کی قدرت ہے. پانی سے تمام جاندار چیزیں بنی،
پانی سے مراد کیا ہے یا اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا ایک مطلب مفسرین نے یہ لیا ہے کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ تمام جاندار چیزوں کی حیات کا سبب پانی ہے۔ زندگی کا سبب کیا ہے؟ دیکھیے جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان کے اندر رطوبت ہوتی ہے، اور رطوبت کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ پانی سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک پھول ہے، اس کی پتی کو لے لیجئے، جب آپ اس پھول کو ہلکا سا مسلتے ہیں تو آپ کا ہاتھ تھوڑا سا گیلا ہو جاتا ہے، نمی آ جاتی ہے اس میں۔ یہ نمی کیا ہے؟ یہ پانی ہے۔ تو چونکہ یہ نباتات بھی ایک جاندار ہے، یہ درخت بھی ایک جاندار ہے، تو درختوں کی جو آگے رویدگی ہے، انسانوں کی جو آگے بڑھوتری ہے، جانوروں کی جو حیات ہے، ان تمام چیزوں کے پیچھے کیا ہے؟ پانی۔ اور اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ شاید بہت سارے کیڑے مکوڑے پانی نہیں پیتے، یہ میرا آپ کا خیال ہے، پیتے ہیں، لیکن چلیے اگر نہیں بھی پیتے تو ان کو جو غذائی اجناس ملتی ہیں ان کے پیچھے پانی ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی کا مدار ہم نے پانی پر رکھا۔ ایک بات۔ دوسرا، پانی سے مراد یہاں پر وہ مادہ ہے جس کو ہم نطفہ کہتے ہیں، اس کا پھر معنی یہ ہوگا کہ ہر چیز کے پیچھے ہم نے اس نطفے کو سبب اور ذریعہ بنایا ہے۔ اور تیسرا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہر چیز کی تخلیق اور پیدائش میں ہم نے پانی کو سبب بنایا ہے۔ تینوں معنی درست، تینوں معنی اپنی جگہ پر۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کفار کے متعلق ہے۔ کفار جب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہر مردہ چیز کو اللہ پانی سے زندہ کر رہے ہیں، یعنی مردہ چیز سے مراد یہ کہ ہر چیز کو اللہ پیدا کر رہے ہیں پانی سے، یہ ہر چیز کا مدار اللہ نے پانی پہ رکھا ہے، ہر چیز کی زندگی کا سبب اللہ نے پانی کو بنایا ہے، پھر یہ اس پانی برسانے والے کی ذات پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وہ جو پانی برسانے والی ذات ہے اس پر یہ پانی کون برسا رہا ہے؟ کیا تمہارے الہ برسا رہے ہیں؟ تمہارے معبودان باطلہ برسا رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو اللہ کے حکم سے۔ جب اللہ پانی برسانے میں کسی اور کو اپنے ساتھ شریک نہیں کر رہا تو پھر تم اسے عبادت کرنے میں دوسروں کے ساتھ شریک کیوں کر رہے ہو؟ اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک کیوں کر رہے ہو؟ افلا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اس آیت میں دو باتیں بطور نعمت ذکر کی ہیں، دو باتیں بطور، پہلے دو نعمتیں بیان ہوئی، زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے الگ الگ کر دیا، ہر چیز کو ہر جاندار چیز کو ہم نے پانی سے بنایا، یا ہر جاندار چیز کی حیات کا سبب ہم نے پانی کو رکھا۔ دو نعمتیں، وہ دو نعمتیں یہ کون سی؟ پہلی نعمت اس میں یہ ہے، اس آیت میں، کہ ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں سے ہلنے نہ لگے، یعنی زمین لوگوں کے وجود سے ہلنے لگے۔ دیکھیے یہ جو کرۂ ارضی ہے یہ ایک گیند ہے، بال کی طرح ہے، اور اس کے ارد گرد ٹوٹلی کیا ہے؟ ہوا کے اندر یہ سیر کر رہی ہے، زمین چل رہی ہے۔ اس زمین کے آپ چار حصے سمجھیے، زمین کے چار حصے سمجھیے۔ ایک حصہ ربع مسکون ہے، یعنی ایک حصہ وہ ہے جس پہ رہائش اختیار کی جا سکتی ہے، رہا جا سکتا ہے، اور تین حصے وہ ہیں کہ جس پہ رہا نہیں جا سکتا، ہے زمین ہی لیکن زمین کے تین حصے وہ ہیں جس پہ رہا نہیں جا سکتا۔ یہ تین حصے کون سے ہیں؟ یہ تین حصے وہ ہیں جو ٹوٹلی پانی ہے، سمندر ہے، دریا ہے، وغیرہ وغیرہ ذالک ہے اسی کرۂ ارضی پر، لیکن اس کا ایک حصہ اسپیسیفک مخصوص ایک حصہ جس کو ہم چوتھائی حصہ سمجھ لیں کہ زمین، کل زمین کا چوتھائی حصہ، کل کرۂ ارضی کا وہ جو کرہ ہے نا، کرہ یعنی گیندما، اس کا چوتھائی حصہ رہائش کے قابل ہے، باقی تین حصے رہائش کے قابل نہیں۔ ہم جسے زمین کہتے ہیں اصل میں وہ زمین وہی حصہ جس پہ ہم رہتے ہیں، ورنہ یہ پورا کا پورا کرہ کیا ہے؟ جو ہوا کے اندر ڈول رہا ہے، ہوا کے اندر جھول رہا ہے، ہوا کے اندر چل رہا ہے، یہ پورا کا پورا کرہ کیا ہے؟ اس کو زمین کہتے ہیں۔ پانی کا ایک بلبلہ تھا، پورا کا پورا کرہ، اس میں سے اللہ نے اس بلبلے کو ایک جگہ سے پھاڑا اور پھاڑ کر کے پھر اسے
کھلایا پلایا پلایا، اس آدھے حصے کو، چوتھائی حصے کو اللہ نے رہائش کے قابل بنا دیا۔ اب جب یہ رہائش کے قابل بنا تو سنی، چونکہ یہ ہوا کے اندر چل رہا ہے جو پورا کا پورا تو اس کے ڈولنے کا، اس کے اپنی جگہ سے انسانوں کے وجود کے ساتھ دائیں بائیں ہونے کا خطرہ تھا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے زلزلہ آتا ہے تو زمین کے اندر ایک جنبش ہوتی ہے، ایک حرکت ہوتی ہے، اس حرکت کی وجہ سے بعض اوقات چیزوں کا بیلنس برقرار نہ رہتے ہوئے زمین کا یہ حصہ اوپر ہو کر یہ حصہ نیچے ہو کر کے بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں جوڑ ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتی ہے زمین، پھٹ جاتی ہے۔ ایسے ہی بلڈنگیں، عمارتیں، ان کا وجود اور بیلنس برقرار نہیں رہتا، ان میں جو ہے وہ تعمیر میں تخریب پیدا ہو جاتی ہے، یا ان کا وجود ٹوٹ جاتا ہے، وجود ختم ہو جاتا ہے، یا ان کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ بالکل اسی چیز کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ اگر زمین کو اسی حالت میں رکھا جاتا جس حالت میں یہ تھی تو اس کے اندر وقتاً فوقتاً دراڑیں آتی، یہ رہنے کے قابل نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پہلی نعمت، اس میں اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، اور پہاڑ ایسا نہیں ہے کہ ترتیب سے ایک لائن پہاڑوں کی بنا دی ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا کے بیشتر حصے میں ایک میدانیت ہے، وہاں پر کوئی پہاڑ نہیں ہے، اور کئی حصوں میں ایسا ہے کہ پہاڑ ہی پہاڑ ہے۔ یہ کائنات کا رب جانتا ہے کہ میں نے اس حصے کو ٹوٹلی پہاڑ والا بنانا ہے، یہاں پر اس جگہ پہ پہاڑ رکھ کر کے بیلنس کو برقرار رکھنا۔ آپ جانتے ہیں ایک چیز آپ بناتے ہیں، مثلا کوئی لکڑی کی کوئی چیز بناتے ہیں تو بسا اوقات ایک جگہ پہ آپ ایک کیل ٹھوک کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، یعنی جو لکڑی کا کام کرنے والا ہوتا ہے وہ ایک جگہ پہ ایک کیل گاڑتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے، پھر دوسری جگہ پہ ایک گاڑتا ہے، پھر درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں کوئی کیل نہیں ہوتا، پھر ایک جگہ جوڑ ہوتا ہے، جہاں جوڑ ہوتا ہے نا تو وہاں وہ کیا کرتا ہے 3 4 5 کیل اکٹھے گاڑ دیتا ہے۔ اللہ نے اس نظام کائنات کو، زمین کو بھی ایسا ہی رکھا کہ کہیں کہیں میدان اور کہیں کہیں پہاڑ، کہیں ایک پہاڑ 2 پہاڑ 4 پہاڑ، کہیں بہت سارا پہاڑی سلسلہ ہے اور مسلسل پہاڑ۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ نعمت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو ڈولنے سے بچانے کے لیے اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ دوسری نعمت کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، ایسا نہیں ہے کہ پہاڑ بنا دیے تو راستے بند کر دیے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں جتنے مرضی پہاڑی سلسلے ہوں راستے بند نہیں ہوتے۔ اللہ نے کہیں نہ کہیں درمیان میں راستے رکھے ہوئے، اور یہ راستے بنا دینا اللہ کی طرف سے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ راستوں کا مل جانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا جی، لعلہم یہتدون، یہ کیوں؟ تاکہ لوگ ان پر رہنمائی حاصل کر سکیں، لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ کون؟ یہ راستے۔ لعلہم یہتدون کا ایک معنی یہ تاکہ لوگوں کے لیے یہ راستے رہنمائی کا ذریعہ بنے، دوسرا معنی یہ لعلہم یہتدون، یہ نعمتیں اس لیے بیان کر رہے ہیں شاید کہ لوگ رہنمائی پا لیں اور ہدایت کی طرف آ جائیں۔ دونوں معنی کی جا سکتے۔ تیسری آیت وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اس آیت میں اللہ نے ایک اور نعمت بیان کی ہے، فرمایا اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔ اتنی محفوظ چھت ہے کہ اگر تم فرجع البصر کرتین ينقلب، بار بار بھی اس کو نگاہ اٹھا کر کے دیکھو تو اس میں کوئی دراڑ، کوئی عیب، بلکہ اس کی رنگت میں بھی کوئی تبدیلی۔ اللہ اکبر۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، 4 نعمتیں بیان ہو گئیں اس ایک جملے میں۔ وہی تو ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو بنایا، اور یہ سارے کل فی فلک یسبحون، آسمان میں اس طرح سے چلتے ہیں گویا تیر رہے ہیں۔ کون سے؟ سورج اور چاند، سورج اور چاند، دن اور رات نہیں چل رہے، دن اور رات تو سورج اور چاند کے تبدیلی کی وجہ سے، سورج اور چاند کے مدار کی وجہ سے دن اور رات کا تغیر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بذات خود ایک نعمت ہے، کیونکہ دن کو اللہ نے انسان کے لیے رزق کی تلاش کا ذریعہ بنایا ہے، اور رات کو اللہ نے انسان کے لیے آرام کا ذریعہ بنایا ہے، تو بہت بڑی نعمت ہے، دن بھر تھک کر کے رات کو آرام کرے۔ اسی طریقے سے آگے یہ فرمایا کہ ہم نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے، یہ سورج ایسے نہیں ہے کہ صرف روشنی دے رہا ہے، بلکہ اس سورج کی برکت سے اللہ نے اس کو سبب بنایا بہت ساری چیزوں کے پھلنے، پھولنے
پکنے، ذائقے اور کے بدلنے اور ذائقوں کے بننے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر کسی پھلدار درخت کو پراپر باقاعدہ طور پر سورج کی تپش اور حرارت اور اس کی تمازت نہیں پہنچتی اور اس کی روشنی نہیں پہنچتی تو وہ پھلدار درخت اس طرح کا ذائقہ نہیں دے گا۔ اول تو وہ پھلے گا نہیں، اور اگر پھل بھی جائے تو اس طرح کا ذائقہ نہیں دے گا جس کو باقاعدہ طور پہ سورج کی تپش اور حرارت اس کی ضرورت کے مطابق پہنچی ہو۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ تو اللہ نے آسمان میں یہ جو چاند اور سورج رکھے ہیں یہ محض زینت کے لیے نہیں رکھے، بلکہ ان کو انسان کی حیات اور انسان کی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ اور تعلق بنا کر کے رکھا ہے، بلکہ صرف انسان ہی نہیں تمام جانداروں کے لیے بڑی برکت کا ذریعہ ہے، بڑی رحمت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے فرمایا کل فی فلک یسبحون، یہ اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور اچھی اللہ کی شان ہے۔ سورج جاتا ہوا نظر آتا ہے، آتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ابھی کچھ دیر پہلے سورج غروب ہوا ہے، صبح ہم دیکھیں گے کہ سورج ادھر سے پھر طلوع ہو رہا ہے۔ وہ جو ادھر سے جا کر کے واپس گیا، کدھر سے گیا؟ کیا وہ واپس گیا؟ نہیں گیا، وہ چل رہا ہے، وہ اپنے مدار میں چل رہا ہے۔ ہم بھی گھوم رہے ہیں، ہم بھی گھوم رہے ہیں، اور جب اس کے صبح ہمارے گھوم کر کے وہاں پہنچنے کا وقت ہوگا تو ساتھ ہی وہ سامنے نظر آ جائے گا، ساتھ ہی وہ سامنے، تو ہم کہیں گے نیا دن آ گیا، سورج پھر طلوع مشرق سے طلوع ہو گیا۔ یہ ہے کل فی فلک یسبحون۔ پھر ستاروں کی بات ہی الگ ہے، وما جعلنا لبشر من قبل، یہ بات ختم ہو گئی، اپنی نعمتوں کی بات اب انسان کی زندگی کی بات کی ہے، لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے سمجھیے مشرکین مکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو طرح کی باتیں کیا کرتے تھے زندگی کے حوالے سے۔ کبھی کبھی جب آپ کے دلائل کے مقابلے میں وہ کوئی بات کہہ نہ سکتے اور لوگوں کو دیکھتے کہ لوگ جوک در جوک ان کے دین اور مذہب کی طرف جا رہے ہیں تو پھر باولے ہو کر کے کبھی کبھی یوں کہا کرتے تھے، اچھا چند دنوں کی تو بات ہے، چند دنوں کی تو بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ درود میں پڑھ رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے چلے ہی تو جانا ہے، جیسے یہ دنیا سے جائیں گے نا نظام ختم ہو جائے گا، بس انتظار کرو۔ ایک بات تو یہ کیا کرتے ہیں، جب ان سے کچھ بھی نہ بن پڑتا تو پھر کیا کرتے؟ انتظار، بھائی انتظار کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کا۔ دوسرا، کبھی کبھی وہ اس بات کو ایک اور انداز میں کیا کرتے تھے، بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ اگر یہ واقعی نبی ہیں، اگر یہ واقعی نبی ہیں تو پھر یہ مرنے کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیوں کہتے ہیں میں بھی مر جاؤں گا؟ نبی تو مر نہیں سکتا، نبی تو بڑی اونچی صفت کے اور اونچی ذات کے، ان کی ذات بڑی اونچی ہوتی ہے، اونچی صفات کے مالک ہوتے ہیں، تو وہ کیسے مر سکتے ہیں؟ اس لیے اگر یہ واقعی نبی ہیں تو پھر انہیں مرنا نہیں، انہیں تو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے۔ یہ بات ان کی۔ اب قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ تمہاری دونوں سوچیں غلط ہیں، تمہارا خیال یہ ہے کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کا دین ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، یہ دنیا سے چلے بھی گئے تو لوگ فوج در فوج، جوک در جوک اسلام میں آتے رہیں گے، آتے رہیں گے، آتے رہیں گے۔ اسلام مٹنے والا، کیونکہ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، یہ دین غالب آنے کے لیے آیا۔ اچھا دوسری بات یہ کہ جو تم یہ کہتے ہو کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان کو مرنا نہیں چاہیے، بھائی یہ بتاؤ کہ کیا اگر یہ مر جائیں گے تو کیا تم زندہ رہو گے؟ اگر انہوں نے دنیا سے جانا ہے تو تم نے بھی تو جانا ہے نا۔ اس لیے یہ زندگی اور موت کا جو کھیل ہے یہ تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اس سے انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو اٹل حقیقت ہے، اور اس سے تمہیں بھی فرار نہیں، ان کو بھی فرار نہیں۔ ان کے لیے بھی موت ہے تو تمہارے لیے بھی موت ہے۔ آگے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور اے محبوب ہم نے آپ سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بخشا، یعنی ہمیشہ کسی آدمی کو رکھا۔ اچھا یہ جملہ اتنا زبردست ہے، یوں نہیں کہا کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی کو ابھی تک زندہ نہیں رکھا، یوں نہیں کہا، کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہا ہے؟ ہمیشہ کے لیے کسی کو نہیں رکھا، آپ سے پہلے کسی انسان، یعنی جتنے لوگ آپ سے پہلے پیدا ہوئے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو ہمیشہ رہے۔ وہ عقیدہ اس پر ضرب لگ گئی، عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ ہے، نہیں ہمیشہ نہیں ہے بھائی، وہ آئیں گے زمین پر، آ کر کے اپنی مدت مدید جو زندگی ان کی ہے وہ گزاریں گے، اور اس کے بعد ان کا بھی انتقال ہوگا، ان کا بھی اس دنیا سے وصال ہوگا، ان کے اوپر بھی موت طاری ہوگی۔ تو جو آپ سے پہلے ہیں وہ بھی نہیں بچے تو آپ کے لیے بھی افإن مت فهم الخالدون، فرمایا بھلا اگر آپ
مر جائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ اگر آپ پر موت آئے گی تو کیا ان پر ہمیشہ یہ ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، جیسے آپ پر موت آئے گی ایسے ان پر بھی موت آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صرف آپ کا ہی مسئلہ نہیں، انسانوں کا ہی مسئلہ نہیں ہے، کل نفس، ہر متنفس کو، ہر وہ چیز جس کے اندر جان ہے، ہر وہ چیز جس کے اندر کسی طرح کی روح موجود ہے، جان موجود ہے، فرمایا اسے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ یہ دنیا ہے، اس دنیا کو ہم نے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، اس دنیا کو عیاشی کا ذریعہ، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، فرمایا جب کافر تمہیں دیکھتے ہیں تو تم سے استہزاء کرتے ہیں، یعنی اے محبوب جب آپ کو کافر دیکھتے ہیں تو آپ سے استہزاء کرتے ہیں، ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ کہ محبوب آپ کے ماننے والوں سے مخاطب ہیں ہم، کہ جو اہل ایمان ہے نا، اہل ایمان کو جب کافر دیکھتے ہیں تو کافر ان کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں۔ ہاں جی، احد الذی یذکر آلہتکم، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو تو تب مراد ہو تو تب بھی، اور اگر عام انسان مراد ہو تو تب بھی، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ قرینہ قیاس یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہے، کہ آپ کو جب کافر دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں احد الذی یذکر آلہتکم، یہی ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے، یعنی تمہارے معبودوں کا برائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے، تمہارے معبودوں کو برا کہتا ہے، یہ وہی شخص ہے۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں، فرمایا کہ وہ خود رحمان کے نام سے منکر ہیں، انہیں اس بات پر شرم نہیں آتی، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہیں یا ان کی برائی بیان کرتے ہیں یا ان کی مذمت بیان کرتے ہیں تو یہ ان کو برا لگتا ہے۔ اللہ جو حقیقی معبود ہے اس کے عبادت کا، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا یہ انکار کرتے ہیں، اس بات میں ان کو شرم نہیں آتی، جیسے کہ قرآن پاک نے کہا ہے کہ یہ لوگ جو بات کرتے ہیں کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے جو یہ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں۔ خلق الانسان من عجل، یہاں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جلد بازی ہی سے انسان کو بنایا گیا ہے، کیا مطلب؟ اچھا جی، ہم تو آج تک یہی سنتے آئے ہیں کہ انسان کی تخلیق میں 4 عناصر ہیں، کتنے؟ کون کون سے؟ آگ، پانی، ہوا، مٹی، تو یہ سنتے ہیں۔ یہ 5واں عنصر کون سا آگے؟ جلد بازی والا، کہ انسان کو جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو یاد رکھیے ایک محاورہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جلد بازی کوئی چیز ہے جس سے انسان کو بنایا گیا ہے، یہ ایک محاورہ ہے۔ محاورہ کا معنی یہ ہے کہ اس انسان کی نیچر اور طبیعت ایسی رکھی گئی کہ اس کے اندر جلد بازی کوٹ کوٹ کے بھری گئی، اور یہ اتنا جلد باز ہے کہ یہ اپنے مفاد کے لیے چاہے تو 10 گھنٹے انتظار کر لے، جہاں مفاد وابستہ نہ ہو تو وہاں ایک لمحے کی تاخیر بھی اس کو برداشت نہیں ہوتی۔ سمجھ تو گئے ہو گیا میری بات؟ امید ہے سمجھ گئے۔ ادھر گھڑی کی ٹیون بجتی نہیں ہے، پیچھے مڑ کے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور شادی حال میں 5 گھنٹے انتظار کر لیتے ہیں۔ خلق الانسان من عجل، انسان کو جلد بازی سے بنایا گیا ہے، معنی یہ کہ یہ کوئی مادہ نہیں ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بتائی گئی اس کی نیچر اور طبیعت۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، میں تم لوگوں کو عن قریب اپنی نشانیاں دکھلاؤں گا تو تم جلدی نہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو، یہ کون سی جلدی ہے؟ اس جلدی سے مراد آگے آ رہا ہے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے یا مسلمانوں سے کہتے تھے کہ اگر آپ لوگ سچے ہو تو جس عذاب کا وعدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن ہم سے کر رہا ہے، عذاب کب آئے گا بتاؤ؟ اللہ فرماتے ہیں یہ جو جلد بازی ہے نا، یہ انہیں نہیں کرنی چاہیے، ورنہ جس دن میں نے فیصلہ کر لینا ہے نا تو پھر اس دن ان کو بچانے والا لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون، وہ دن فرمایا لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا هم ینصرون، اے کاش کافر اس وقت کو جان لیں جب وہ اپنے منہ پر دوزخ کی آگ کو روک نہ سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھ پر سے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا، یعنی جس دن ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اس وقت نہ اپنے منہ سے آگ کو بچا سکیں گے نہ پیٹھ سے، یعنی عذاب ہر طرف سے آئے گا اور کسی طرف سے بچا
اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا. بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردها ولا هم ينظرون، بلکہ ان پر ناگہاں واقع ہوگی. یعنی یہ جو قیامت ہے اچانک آ جائے گی، یا اللہ کا یہ جو وعدہ ہے یہ اچانک آ جائے گا، یا عذاب کی صورت اچانک آ جائے گی اور ان کی ہوش کھو دے گی. پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے. فرمایا محبوب اگر یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں نا تو آپ سے پہلے لوگوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، آپ پریشان ہرگز نہ ہو. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ استہزاء ہوتا رہا ہے. تو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی منہم ما کانوا بہ یستہزئون، ان کو اسی عذاب نے جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے آ گھیرا. یعنی وہی عذاب ان کو آ چکا، اور جب وہ عذاب آ گیا جس عذاب کی وجہ سے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے نا، وہی عذاب جب ان کو پہنچا تو پھر ان کو کوئی بچانے والا، پھر ان کو کوئی محفوظ کرنے والا، یا ان کو کوئی روکنے والا یا ہٹانے والا اس عذاب سے، یا عذاب کو دور کرنے والا نہیں تھا. اب آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 45 تک اللہ تبارک و تعالی مشرکین کے حوالے سے ہی یہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے جو اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو اپنا معبود تصور کیا ہوا ہے، وہ ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لیں. ان کی زندگی کی صورتحال کیا ہے؟ مثلا ایک بات یہ پوچھی گئی کہ محبوبہ آپ ان سے پوچھئے کہ انہیں صبح و شام دن رات آفات سے، بلیات سے، مشکلات سے بچاتا کون ہے؟ آئے روز یہ جو مصیبتیں ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ دوسروں کے پاس آ رہی ہیں، ان کے پاس نہیں آ رہی. ان سے ان مصیبتوں کو روکتا کون ہے؟ وہاں مصیبتیں بھیجتا کون ہے؟ کیا ان کے یہ معبودان باطلہ؟ ہرگز نہیں. ان کی تو حالت یہ ہے کہ خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اپنی مدد نہیں کر سکتے، اپنی مشکل کو حل نہیں کر سکتے. یہ بات سمجھائی گئی. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اگر مشرکین کو اس بات سے تھوڑا سا خوش فہمی پیدا ہو رہی ہے کہ انہیں عیاشیاں دی گئی، انہیں طول عمر دی گئی، لمبی عمر دی گئی، یا انہیں مہلتیں دی گئی، خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ شاید ہم ساری زندگی ایسے ہی رہیں گے، اور اگر بات کو کبھی اٹھنا بھی پڑا تو ایسے ہی اٹھیں گے عیاشیوں میں. کہ ان کی خام خیالی ہے، ہاں جی، غلط فہمی ہے. ان کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے. اگر یہ ایسا ہی سوچتے ہیں تو ذرا اپنے سے پہلے جو اقوام، جو ملتیں، ذرا ان پر غور تو کریں. تیسری بات، فرمایا محبوب آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ میرا کام تمہیں ڈرانا ہے. کس بات سے؟ آخرت کے برے انجام سے، اللہ کی پکڑ سے، جہنم کے عذاب سے ڈرانا میرا کام ہے. اور یہ میں ڈراتا ہوں اپنی طرف سے نہیں، بالوحی، وحی کے ذریعے سے ڈراتا ہوں. چاہو تو ڈر جاؤ اور راہ راست پہ آ جاؤ، اور چاہے تو نہ ڈرو اور غلط روش اختیار کرتے رہو. چوتھی اور آخری بات ان 4 آیت میں فرمایا اگر انہیں ذرا بھی عذاب کا جھونکا بھی آ جائے، عذاب کا ایک جھونکا بھی ان کی طرف آ جائے، تو اس وقت کہیں گے، اس وقت افسوس کر کے یہ کہیں گے کہ اصل میں ہم ہی خطا کار تھے. تب یہ اپنے آپ کو خطا کار سمجھیں گے، لیکن اس وقت ان کا خطا کار خود کو جاننا اور سمجھنا قابل قبول نہیں ہوگا. دیکھیے فرمایا قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون. آپ فرما دیجئے کہ رات اور دن میں اللہ سے تمہاری حفاظت کون کر سکتا ہے اگر اللہ عذاب بھیجنا چاہے، یا اللہ تمہاری حفاظت کر رہا ہے تو کون ہے جو تمہیں عذاب اور اپنا مصیبت میں مبتلا کر سکتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. جو ترجمہ آپ کے سامنے ہوا اس ترجمہ کے مطابق سمجھیے ذرا بات. کون ہے جو اللہ سے ان کی حفاظت کرے؟ یعنی معنی یہ ہے کہ
انہیں چاہیے کہ جب اللہ ان کی حفاظت کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے اور اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے اس کے ذکر سے منہ پھیر رہے ہیں، تو یہ ان کی بدبختی اور کمبختی اور نافرمانی کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں کہ انہیں مصائب سے بچا سکیں؟ لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون، اپنی مدد آپ تو کر نہیں سکتے، یعنی اپنی خود مدد تو کر نہیں سکتے اور نہ ہم سے پناہی دیے جائیں گے، یعنی معنی یہ کہ ہم ان کے ساتھی بھی نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں نا فلاں میرا ساتھی ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ آپ کوئی بات نہیں، آپ ہمت کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، دوسرا یہ کہ اگر ان پر کوئی تکلیف آئے ان کا ہم ساتھی بھی نہیں، ہم ان کا ساتھ بھی نہیں دیں گے، معنی یہ کہ ہم ان کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ وہ خود بھی اپنی مدد نہیں کر سکتے اور ہم بھی ان کی مدد نہیں کریں گے، تو جب وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے خود اور ان کی خود بھی ہماری طرف سے بھی مدد نہیں ہوگی، تو وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ اس لیے سوچو، اس اپنے رویے اور روش پہ غور کرو اور اس راستے سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، بلکہ ہم ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو متمتع کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی عمریں بسر ہو گئی، یعنی عمریں لمبی ہو گئی۔ افلا يرون ان، اچھا یہ بات ختم ہو گئی۔ یہ جو بات کی ہے نا، اس بات کا مطلب وہی ہے، میں نے عرض کیا پہلے کہ ان کو طول عمر سے غلط فہمی ہوئی، فرمایا اس سے غلط فہمی ہونے کے بجائے تمہیں چاہیے تھا، بلکہ تمہیں یہ چاہیے تھا کہ اس لمبی عمر پر اللہ کا شکر ادا کرتے اور اس کا کثرت سے ذکر کرتے۔ یہاں پر بھی وہی معنی ہے۔ آگے چلیں، جو اگلا جملہ ہے اس کو ذرا تھوڑا سا پہلے سمجھ لیجیے، پھر اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک وارننگ دی ہے مشرکین مکہ کو، خصوصاً ایک وارننگ دی، اور وہ وارننگ کیا ہے کہ دیکھو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ اکیلے تھے، پھر آپ کے ساتھ ایک فرد اور آئے، پھر دوسرے آئے، پھر تیسرے آئے، پھر چوتھے آئے، پھر آہستہ آہستہ لوگ آتے گئے۔ آپ ڈراتے رہو لوگ آتے رہیں گے، آپ ڈراتے رہو لوگ، صرف یہی نہیں کہ لوگ آ رہے ہیں، بلکہ اگر تم غور کرو تو تمہارے اطراف و اکناف سے زمین سکڑتی جا رہی ہے۔ تمہارے اطراف و اکناف سے زمین، کیا مطلب؟ زمین کے سکڑنے کا مطلب یہ کہ تمہارے ہم نوا، تمہارے ساتھی کم ہوتے جا رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے تمہارے 5 تھے، ان میں سے ایک بھی گیا تو تمہارے رہ گئے 4، ان کے پاس آ گیا ایک، پہلے کوئی نہیں تھا ایک آ گیا، پھر تمہارے 4 میں سے ایک اور گیا تو تمہارے پاس رہ گئے 3، ان کے پاس چلے گئے، تو ان کے پاس لوگ بڑھ رہے ہیں، تمہارے پاس لوگ کم ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک معنی ہے زمین کے سکڑنے کا کہ تمہاری افرادی قوت کم ہو رہی ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تمہاری زمین سکڑ رہی، آہستہ آہستہ تمہارے اطراف و اکناف کے جو گاؤں دیہات ہیں وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پھیل رہی ہے، اور یہ جب جیسے جیسے پھیلتی جائے گی زمین تمہارے لیے تنگ ہوتی جائے گی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت سے اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو پیشن گوئی فرمائی ہے۔ ابھی جن حالات میں تم جی رہے ہو بظاہر تمہیں سازگار نظر آتے ہیں کہ تمہاری قوت زیادہ ہے، تمہارا غلبہ زیادہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا غلبہ بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر، لیکن آنے والا وقت بتائے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری زمین بالکل سکڑ جائے گی، تنگ ہو جائے گی، اور تم بالکل مغلوب ہو کر کے رہو گے۔ بالکل جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس کے چند سالوں کے بعد سن 8 ہجری میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور یہاں ایک غزوہ جس کو غزوہ فتح مکہ کہا جاتا ہے، یہ جو فتح مکہ ہے، اس فتح مکہ کے بعد مشرکین کے لیے زمین بالکل نہ صرف تنگ ہو گئی بلکہ بند ہو گئی۔ آج وہ سر نگوں ہو کر کے کھڑے تھے، یہ چند سالوں میں، اور چند سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیشن گوئی فرما دی تھی۔ اب دیکھیے آیت کریمہ کو، افلا يرون انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں؟ معنی یہ کہ ہم کم کرتے آ رہے ہیں۔ زمین کا سکڑنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ زمین تنگ ہو رہی ہے اور آگے پانی پھیل رہا ہے، اور زمین نہیں، زمین کے تنگ ہونے کا معنی یہ ان کا جینا 2 بار ہو رہا ہے۔
بظاہر وہ یہ سمجھتے ہیں مسلمانوں پر ظلم و ستم کر کے ان کو تنگ کر رہے، حقیقت میں ان کو تنگ نہیں کر رہے بلکہ یہ خود تنگ ہونے جا رہے ہیں۔ افہم الغالبون، تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں؟ یعنی ان کا تصور یہ کہ ہم ساری زندگی سکون سے رہیں گے، کیا ان کے لیے سکون باقی رہے گا؟ ہرگز نہیں۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ اس کی ابتدا بدر صغریٰ سے ہوئی، پھر بدر کبریٰ، پھر احد، پھر حنین، پھر احزاب، پھر حنین، پھر تبوک وغیرہ، یہ سارے جو غزوات ہیں 27 غزوات، ان غزوات کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے مشرکین کے لیے زمین کیا کر دی ہے؟ یہ بات ختم ہو گئی۔ اب اگلی بات فرمایا قل انما انذرکم بالوحی، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اللہ کے حکم کے مطابق نصیحت کرتا ہوں۔ ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مثال دی ہے جو عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ فرمایا اور بہروں کو جب نصیحت کی جائے تو وہ پکار کو سنتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کافروں کو مردہ قرار دیا ہے، ان کافروں کو بہرا قرار دیا ہے کہ یہ کافر ایسے ہیں جیسے کہ بہرے ہوتے ہیں۔ بہروں کو بھی آپ سنائیں، چیخ چیخ کر بھی سنائیں تو ان کو سنائی نہیں دیتا۔ فرمایا محبوب آپ ان کو دین کا راستہ بتا رہے ہیں لیکن یہ سنتے ہی نہیں، مانا یہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ حالانکہ عام باتیں یہ سنتے ہیں، عام باتیں یہ سنتے ہیں، لیکن جب ان کو دین کی بات بتائی جائے تو یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں، گویا یہ سنتے ہی۔ اذا ما ينذرون، جب ان کو ڈرایا جاتا ہے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور اگر انہیں تمہارے پروردگار کا تھوڑا سا عذاب بھی پہنچے تو کہنے لگیں، یعنی اس وقت کہیں کہ ہائے کم بختی، ہم بے شک ستمگار تھے، یعنی ظالم تھے، ظلم کرنے والے۔ اس وقت اپنے ظلم کا اعتراف کریں گے، لیکن اعتراف کرنا اس وقت قابل قبول، اس وقت کی توبہ قابل قبول۔ اب آگے جو آیت کریمہ ہے جی، یہ وزن اعمال کے حوالے سے ہے اور بڑی ہی یوں سمجھ لیں کہ نصیحت آموز بات ہے۔ فرمایا کہ یہ کافر آج کے دن بہت اترا رہے ہیں، بہت مطلب بڑی شیخیاں بگاڑ رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کی حالت تو یہ ہے کہ انہیں اللہ اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ اصل ہے۔ لیکن اس کے ضمن میں یہاں پر وزن اعمال کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ یہ بات پہلی بات یہ سمجھیے، قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا مومنین کے۔ کس کے اعمال کو تولا جائے گا؟ مومن کے اعمال کو تولا جائے گا، کافر کے عمل کو تولا کیوں؟ اس لیے کہ کافر کا عمل قابل غور ہی نہیں، قابل توجہ ہی نہیں، قابل التفات ہی نہیں، جتنا مرضی اچھا کام کر لے۔ بلکہ اللہ نے تو مشرکین مکہ کو ہی مخاطب کر کے کہا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام، اللہ کا گھر بیت اللہ کی تعمیر اس کائنات میں بہت بڑا عمل ہے، رفائی کاموں میں سب سے بڑا رفائی کام، خیراتی کاموں میں سب سے بڑا خیراتی کام وہ کیا ہے؟ اللہ کے گھر کی تعمیر، اور عام اللہ کا گھر نہیں بلکہ اللہ کے گھروں کی بنیاد مسجد حرام کی تعمیر، اور وہ بھی اپنے گمان کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، سب سے پاکیزہ مال سے، ان کی سوچ کے مطابق سب سے پاکیزہ مال، اس سے مسجد حرام کی تعمیر کی انہوں نے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا، اور بجا طور پہ سمجھ رہے تھے کہ واقعی بہت بڑا کام کیا۔ وہ حجاج کو پانی پلاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، بجا طور پہ بہت بڑا کام کر رہے تھے، لیکن اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ تمہارے یہ اتنے بڑے بڑے کام، چھوٹی کی خیراتی جو کارکردگی ہے یا کام ہے، یہ ہمارے نزدیک ایمان والے کے کلمہ ایمان کے برابر بھی نہیں۔ وہ کچھ بھی نہ کرے سے مراد یہ اس کا خلوص دل کے ساتھ ایمان قبول کرنا تمہارے تمام اعمال پر بھاری ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ جو کافر ہے نا، کافروں کے اعمال تولے نہیں جائیں گے۔ اعمال کس کے تولے جائیں گے؟ مومنوں کے۔ اب یہاں پر میں ایک دوسرا نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے دور میں یہاں پر ہمارے اس دنیا میں مختلف مسالک ہیں، کہیں دیوبندی ہیں، کہیں بریلوی ہیں، کہیں اہل حدیث وغیرہ۔ یہ جو مسلمان کہلانے والے طبقات ہیں، ان میں آپس میں ایک دوسرے پر برتری کے دعوے ہیں۔ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ہم
افضل ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ افضل ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ افضل ہیں. میں کہتا ہوں میرے اعمال اچھے، یہ کہتے ہیں ان کے اعمال اچھے، وہ کہتے ہیں ان کے اعمال. قیامت کے دن مسلمانوں کے، مومنوں کے اعمال کو تولا جائے گا. معنی کیا ہوا؟ معنی یہ کہ یہ جو خود مومنین ہونے کے دعوے دار ہیں، جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، جن میں سے ہر ایک کو زعم ہے کہ اس کے عمل اچھے ہیں، ان کے اعمال کو تولا جائے گا. خلوص دل جاننے والی ذات اللہ، ریاکاری کو پہچاننے والی ذات اللہ، عمل کو سنت کے مطابق جانچنے والی ذات اللہ، اسی طریقے سے عقیدے کو اپنے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جانچنے والی ذات، پرکھنے والی ذات اللہ. تو اللہ رب العزت نے محاسبہ کرنا ہے، اور یہ محاسبہ ہونا ہے وزن اعمال کے ذریعے سے. یعنی اعمال کو پھر تولا جائے گا کہ اس دیوبندی کا، بریلوی کا، اہل حدیث کا دعویٰ اپنی جگہ پر تھا، لیکن آج تولا جائے گا کہ عمل کس کا خالص، کس کا اچھا، کس کا قابل اعتبار اور قابل معیار ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ مومن کا، مسلمان کا عمل تولا جائے گا، کافر کا عمل، جو ہیں ہی کافر ان کے عمل تولے ہی نہیں جائیں گے. لیکن جو مومن ہیں، جو مسلمان کہلاتے ہیں، ان کے اعمال کو تول کر کے فیصلہ کیا جائے گا کون ہے جس کا حساب کتاب کیے بغیر اسے جنت میں تو بھیج دیا جائے، کون ہے جس کا محاسبہ کرنے کے بعد سفارش قبول کی جائے گی، کون ہے کہ جس کی سفارش بھی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اور اسے جہنم میں بھیجا جائے گا صاف پاک کرنے کے لیے. معنی یہ ہے کہ یہ جن کے اعمال تولے جائیں گے، ان میں سے ہر ایک بالآخر کسی نہ کسی وقت انشاءاللہ جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا. لیکن کافر وہ جن کے اعمال تولے ہی نہیں جائیں گے، انہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھا جائے گا. یہ ابتدائی بات تمہیدی سمجھ میں آ گئی. اب اگلی بات سمجھیے، وزن اعمال یعنی اعمال کو تولنا. عمل، نماز ایک عمل ہے، یہ درس ہم سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، یہ ایک عمل ہے. یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں جس کو تولا جائے. الفاظ بولے گئے تولا نہیں جا سکتا، ہمارا دیا ہوا وقت یہ تولا نہیں جا سکتا، ہمارا سننا تولا نہیں جا سکتا، ہمارا بولنا. تو یہ بظاہر یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ ہم اعمال کو تولیں گے. تو دیکھیے جی، اعمال کو تولنے کے کئی معنی ہیں، جن میں سے پہلا معنی یہ ہے کہ حقیقتاً عمل ہی تولے جائیں گے. حقیقتاً اب عمل تولے جانے کا میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کا جسم تو ہے کوئی نہیں، تو یہ تولے کیسے جائیں گے؟ تو جواب اس کا یہ کہ جناب ہوا کا بھی تو جسم نظر نہیں آتا، بخار کا جسم نظر نہیں آتا. اچھا جی، یہ جو ہوا کا دباؤ ہوتا ہے اس کا جسم نظر نہیں آتا. یہ جو گرمی کی شدت ہے اس کا جسم نظر نہیں آتا. سردی کی ٹھنڈک ہے اس کا جسم نظر. پرانے وقتوں میں، آج سے 1400 سال پہلے جب آیت کریمہ نازل ہوئی، اس وقت کے مشرکین اس پر سوال کیا کرتے تھے، سوال کرتے تھے. ان کا سوال کرنا بظاہر سمجھ میں بھی آتا تھا، کیونکہ وہاں پر ایسے آلات نہیں تھے جو اس طرح کی غیر محسوس چیزوں کو، غیر مجسم چیزوں کو تولے اس زمانے میں. تو ان کے لیے تو بات سمجھنا مشکل تھی. لیکن آج کے دور میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. جناب آپ ایک تھرمامیٹر لیتے ہیں، ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہے، آپ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جناب یہ کیا بتایا جا رہا ہے، یہ آپ کا بخار بتایا جا رہا ہے، اور یہ آپ کا بلڈ پریشر بتایا جا رہا ہے، یہ ہائی ہے یہ لو ہے بتایا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جسم تو نہیں ہے. یعنی وہ جو خون کی گردش کا ایک عمل ہے، اس کا جو پریشر ہے یا اس کی جو کمی ہے، اس کا جسم تو بظاہر کوئی نہیں ہے پریشر کا اور کمی کا، لیکن اس پریشر کو بھی بتایا جاتا ہے کہ کتنا ہائی ہے، اس لو کو بھی بتایا جاتا ہے کہ کتنا کم از کم ہے. سمجھ؟ اسی طریقے سے گرمی کی شدت بتائی جاتی ہے، سردی کی ٹھنڈک بتائی جاتی ہے. تو آج کے دور میں اس کو پہچاننا بڑا آسان ہے، بلکہ اب تو یہ بھی پہچانا جاتا ہے کہ جناب پانی کی ٹھنڈک، پانی کی گرمائش وہ کتنی ہے. بلکہ اب تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ مشینی چیزوں کے ذریعے پکاتے ہیں اور ان کو ٹھنڈا گرم کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک محدود قسم کا، مخصوص قسم کا ٹمپریچر رکھ کر کے، اور اس ٹمپریچر سے لو ہوگا تو تب بھی نقصان، اور اگر ہائی ہوگا تو بھی نقصان. تو آپ ایک مخصوص ٹمپریچر رکھ کر کے چیزوں کو ابالتے ہیں، چیزوں کو پکاتے ہیں، چیزوں کو گرم کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں وہی ہیں کہ جسم تھا نہیں، لیکن ان کے لیے آراز ہے نا. یہ جسم نہیں ہے، آراز ہے، اور پھر بھی ان کو کیا کیا جا رہا ہے؟ وزن کیا جا رہا ہے. تو قیامت کے دن یاد رکھیے، اعمال کو
اللہ رب العزت جب ہم اگر ایسے آلات تیار کر سکتے ہیں تو جس ذات نے عقل دی ہے، جس ذات نے سائنس بنائی ہے، جس ذات نے علم پھیلایا ہے، کیا اس کے پاس ایسے آلات نہیں؟ کیا وہ اس کے حکم کن سے ایسے آلات نہیں بن سکتے کہ جو اعمال کو تول لیں؟ اس لیے پہلی بات تو یہی ہے کہ یقیناً اعمال ہی تولے جائیں گے، اور اللہ کوئی نہ کوئی ترازو تیار کریں گے، اس ترازو کے اندر رکھ کر کے ان اعمال کو تولا جائے گا۔ نمبر 2، دوسرا یہ ہے کہ اعمال کو اللہ قیامت کے دن ایک صورت دیں گے۔ مثال کے طور پر کسی کو پھول کی صورت دے دی، کسی کو پھول کی صورت دے دی، کسی کو کسی پرندے کی صورت دے دی، کسی کو کسی اور جسم میں متشکل کر دیا، تو گویا اعمال کو اللہ ان کے درجات کے اعتبار سے شکلوں میں بدل دیں گے۔ جب وہ شکلوں میں بدلیں گے متجسم ہو جائیں گے یا متشکل ہو جائیں گے، یعنی جسم ان کو پہنا دیا جائے گا یا جسم ان کو بنا دیا، پھر جسم کو تو تولنا مطلب اس میں تو اعتراض ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ دوسری تو اب یہ بات آپ سمجھیے کہ جو اعمال کے تولے جانے کا کانٹا ہے وہ کیا ہوگا؟ تو اللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کانٹا، وہ پیمانہ کیا ہوگا جس کے اندر اس چیز کو تولا جائے گا۔ آخری بات اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ وزن اعمال کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ذکر کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، انہوں نے آ کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے غلام ہیں جو کہ میرے لیے کام کاج کرتے ہیں لیکن اس میں خیانت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو جب وہ خیانت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دہی کے سے کام لیتے ہیں، تو میں انہیں سزا دیتا ہوں، مارتا ہوں، پیٹتا ہوں، ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوں، یہاں تک کہ گالیاں تک دے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے انہیں فرمایا کہ دیکھو، اگر تمہاری مار پیٹ، تمہارا زد و کوب کرنا اگر ان کے جرم کے مطابق ہوا تو سوا سوا برابر برابر ہو گیا، اور اگر تمہارا مارنا پیٹنا ان کے جرم سے کم ہوا پھر تم نفع میں رہے، پھر تم نفع میں رہے، نقصان میں وہ رہے، تو ان کا جرم ابھی بھی باقی ہے اور تمہارا سزا دینا تھا۔ لیکن اگر تمہارا مارنا پیٹنا ان کے جرم سے بڑھ گیا تو پھر تم سراسر خسارے میں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بلیغ، اتنے فصیح اور اتنے مدبرانہ انداز میں ان کو بات سمجھا دی کہ ان کی وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی، وجود کانپنے لگا، اور یوں اٹھے، سائڈ پہ ہوئے اور چیخو پکار کرنے لگے، رونے لگے، گڑ گڑا کر رونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا اور پھر فرمایا، اللہ کے بندے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا اور پھر کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اگر تم کم سزا دینے والے ہوئے تو تمہارے غلام وہ ظالم کہلائیں گے، اور اگر تم زیادہ سزا دینے والے ہوئے تو وہ مظلوم ہوں گے، تم ظالم ہوگے۔ اللہ ان پر بھی ظلم نہیں کرے گا، اللہ تم پر بھی ظلم۔ جب یہ بات کہی تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس کا ایک ہی حل جانتا ہوں، ایک ہی حل سمجھا ہوں، اور وہ یہی ہے کہ میں ان غلاموں کو خود سے الگ کر دوں، بس اس کا یہی حل ہے۔ اس کا ان غلاموں کو میں کیا کروں؟ خود سے الگ کر دوں۔ اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے، میں نے سب کو آزاد کر دیا۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اچھا جی، ایک اور حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ قیامت کے دن ایک آدمی ایسا لایا جائے گا جس کے اعمال نامے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جب دکھانا ہے تو وہ بیچارہ رو رہا ہوگا اور دائیں بائیں گھوم پھر رہا ہوگا۔ کس لیے؟ کہ جب اسے اس کا اعمال نامہ دکھایا جائے گا تو وہ 99 دفتر ہوں گے بڑے لمبے لمبے، اور ان میں اس کے گناہوں کی سیاکاریاں لکھی ہوئی ہوں گی 99۔ وہ پریشان ہوگا، میرے لیے کیا نجات ہے، میں تمہارا گیا پکڑا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ
میرے بندے تمہارے لیے ہمارے پاس ایک نیکی بھی ہے، یعنی ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی بھی ہے، ہم اس نیکی کو آپ کے سپرد کرتے ہیں، اور جائیے جا کر کے اپنے ان دفتروں کے مقابلے میں اس نیکی کا وزن کروائیے۔ پھر اسے ایک فرقہ پکڑایا جائے گا جس کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ آدمی ورقہ پکڑے گا اور حیرت میں ڈوب جائے گا کہ ایک صفحہ، ایک ورقہ، ایک کلمہ اتنے بڑے دفاتر کا کیسے وزن میں مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں وہ کھڑا ہی ہوگا، اللہ ذوالجلال فرمائیں گے کہ میرے بندے جا کے وزن تو کروا۔ وہ بندہ کہہ ہی دے گا کہ یا اللہ 99 دفاتر، ایک رکا، کیا وقت، کیا حیثیت، کیا وزن۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے جا کے وزن تو کروا، وزن کروا پھر ہمارے پاس آنا۔ وہ جائے گا، جا کر کے وزن کروائے گا، ایک پلڑے میں وہ 99 دفتر، دوسرے پلڑے میں یہ ایک رکا، یہ رکا وزنی ہوگا، 99 دفتر ایسے اوپر کو اٹھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ بندہ آئے گا کہ یا اللہ یہ ماجرا ہے۔ اللہ فرمائیں گے اب تیرے اعمال صالحہ کا وزن، تیری نیکیوں کا وزن برائیوں پر غالب آ گیا، جا میں رب تیرے لیے بخشش کا فیصلہ کروں۔ اس حدیث سے بھی وزن اعمال کا ثبوت ملتا ہے کہ وزن اعمال ہوگا۔ دیکھیے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ دنیا کے اندر جتنے بھی ترازو کانٹے ہیں آپ دیکھیے، ان کے اندر بڑا لوگ دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں، نہ بھی دھوکہ دہی سے کام لیں، خالد صاحب نہ بھی دھوکہ دہی سے کام لیں، بڑے کانٹے جو ہوتے ہیں بڑے بڑے کانٹے جہاں پر کئی ٹن وزن کیا جاتا ہے، ان کانٹوں میں پاؤ، آدھا کلو، 2 کلو کا فرق رہ جانا بڑا ہی معمولی کیس ہے، عام طور پہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تو جہاں ٹنوں کے حساب سے وزن کیا جاتا ہے وہاں کلو کو کوئی نہیں دیکھتا۔ لیکن قیامت کے دن کیا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اگر قیامت کے دن وزن اعمال جب ہوگا تو اس وقت دنیا میں کی ہوئی ایک نیکی جو کہ ذرے کے برابر ہوگی، یَرَهُ اس نیکی کو بھی دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے دنیا میں برائی کی اور برائی کا ایک ذرہ کیا، اور ذرہ آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، کہ ذرہ ہوتا ہے کہ جب آدمی بند کمرے میں بیٹھا ہو، ہر طرف سے روشنی بند ہو، صرف ایک روشن دان سے ہلکی سی روشنی آ رہی ہو، یا کواڑ دروازے کا تھوڑی سی درز اس میں ہو، وہاں سے روشنی آ رہی ہے دن کے اجالے میں، سورج کی روشنی، تو اس کے اندر آپ اس روشنی کے اندر دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ اڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ جیسے آپ لائٹ آن کرتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، وہ اس وقت بھی اڑ رہی ہیں، بے شمار چیزیں اڑ رہی ہیں، یہاں پہ پتہ ہی نہیں چل رہا لائٹس کے اندر۔ اس کو اور بہتر انداز سے آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ بالکل ایسا راستہ جہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہو، وہاں موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں موٹر سائیکل کی لائٹ کے سامنے، گاڑی کی لائٹ کے سامنے آپ کو بے شمار چیزیں اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن وہی لائٹ اگر آپ اسٹریٹ لائٹ اگر آن کر دیں یا وہاں پر روشنی آ جائے اچانک تو وہ ساری چیزیں غائب ہو جائیں گی۔ اس کو کہتے ہیں ذرہ، وہ جو روشنی کے اندر چیزیں اڑ رہی ہوتی ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن اس ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی دنیا میں کر کے جائے گا تو اس کو دیکھے گا، برائی کر کے جائے گا تو دیکھے گا۔ بعض رات نے ذرہ کہا ہے اس چیونٹی کو جسے آپ بغور یوں کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتی ہے، وہ جو معمولی سی چیونٹی ہوتی ہے نا، جسے عام ایسے آپ سرسری نگاہ ڈالیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن جب آپ غور سے دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز ہے تو پھر غور سے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ چیونٹی ہے۔ یا بعض اوقات آپ کے ہاتھ پہ بازو پہ ایک چیز کاٹتی ہے اور آپ غور سے ایسے ظاہری طور پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر کچھ نہیں آتا، پھر جب آپ غور سے دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک چھوٹی سی چیونٹی ہوتی ہے جو آپ کی جلد کی شکل و صورت کی ہوتی ہے، جلد کی طرح ہوتی ہے، تو پھر آپ دیکھتے ہیں ہاں یہ تو ایک چیونٹی ہے۔ فرمایا کہ یہ ذرہ وہی چیونٹی ہے، کتنی معمولی سی، کتنی چھوٹی سی چیز ہے، لیکن فرمایا اس کے برابر بھی کوئی آدمی خیر یا برائی کرے گا تو قیامت کے دن دیکھے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو
حاضر کر دیں گے. وَكَفَى بِنَا حَسِيبًا اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ. چونکہ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الانبیاء ہے. اس صورت میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں. تو اس کی ابتدا کرتے انبیاء کے واقعات کی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے تذکرہ مبارک سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو دی کیا؟ الفرقان وضیاء وذکر. تین چیزیں، لیکن یہ تین چیزیں الگ الگ نہیں ہیں بلکہ یہ تین صفات ہیں اس ایک چیز کے جو ہم نے موسیٰ اور ہارون کو دی. اور وہ چیز کیا ہے؟ تورات. وہ چیز کیا ہے؟ اللہ نے تورات کو یا تین الفاظ اور تین القابات سے یا تین صفات سے یاد کیا ہے. ایک الفرقان، دوسرا الضیاء، تیسرا ذکر. دیکھیے، یاد رکھیے کہ الفرقان کا معنی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا. الفرقان کا معنی کیا ہے؟ حق اور باطل میں. موسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی تورات ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی انجیل ہو، داؤد علیہ السلام کو دی جانے والی زبور ہو، یا دیگر انبیاء کو دی جانے والے صحیفے ہوں. یاد رکھیے جو وحی آسمان سے آئی، تحریری صورت میں آئی، تقریری صورت میں آئی، وہ وحی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے تورات کو اگر فرقان کہا ہے تو قرآن کو بھی فرقان کہا ہے. کوئی آدمی یوں نہ سمجھے، کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ جناب چونکہ قرآن کو فرقان کہا گیا تو اصل فرقان تو قرآن ہے، لہذا تورات فرقان نہیں ہو سکتی. تورات فرقان. یا کوئی آدمی یوں کہے کہ اچھا فرقان تو قرآن ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، پاک ہے وہ ذات، بڑی برکت والی ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا. فرقان تو قرآن مجید ہے، لہذا تورات موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی قرآن دیا گیا. تو یہ بات بالکل بیہودہ سی ہے. سمجھیے، فرقان کے لفظی معنی ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی. تو جو بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی. اسی مناسبت سے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ایسی کتاب دی، یعنی اپنی وحی بھیجی اور وہ وحی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی. نمبر 2، ضیاء، روشنی کو کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ دنیا جب گٹاٹوپ اندھیروں میں چھائی ہوئی ہو، ڈوبی ہوئی ہو، ہاں جی، یا دنیا کے اندر جہالت اور شرک کے اندھیرے ہی چھائے ہوئے ہوں، ایسے میں جب وحی الہی آتی ہے اس وقت کیا ہو جاتی ہے؟ اس جہالت کے مقابلے میں علم آتا ہے جو کہ روشنی ہے. شرک کے مقابلے میں توحید آتی ہے جو کہ روشنی ہے. رسومات کے مقابلے میں اللہ کے نبی کا طریقہ آتا ہے جو کہ روشنی ہے. تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام ہوں یا داؤد علیہ السلام یا دیگر انبیاء علیہ السلام، انہیں جو کچھ وحی الہی دی گئی وہ حقیقت میں روشنی ہے، کیونکہ لوگوں کو جہالت سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کرتی ہے. وذکر، تیسری صفت کیا بیان فرمائی اس کتاب کی کہ وہ ذکر ہے. ذکر نصیحت کو کہتے ہیں. چونکہ تمام آسمانی کتابوں میں اللہ کی طرف سے نصیحت کی باتیں ہیں، یا ذکر سے مراد اللہ کی یاد ہے، تو تب بھی یہ بات درست ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں یہی پیغام ہے کہ بندوں کی بندگی سے نکل کر، بندے مخلوق کی اطاعت اور عبادت سے نکل کر، بندے لوگوں کی عبادت سے نکل کر اللہ کی عبادت کی طرف آ جائیں. یہی تو ذکر الہی ہے. بندوں کی زبان، بندوں کا عمل، بندوں کا کردار، بندوں کی سیرت، گفتار، ہر چیز کیا ہو جائے؟ اللہ کی یاد سے معمور ہو جائے. یہی ذکر الہی، یہی ذکر ہے. اور یہ اسی بات کے لیے فرمایا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اور وہ جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، اور اس عرش سے الہی کے سائے میں 7 طرح کے لوگ ہوں گے. ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا کہ رجل، وہ آدمی ہوگا کہ جو اس دنیا کے اندر جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوگی، اور حال یہ ہوگا کہ وہ جوان آدمی ہوگا. یعنی نوجوان آدمی اللہ کو یاد کرتا رہے. اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند ہے کہ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، فرمایا ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان یعنی کہ فرق کر دینے والی اور روشنی اور نصیحت عطا کی، یعنی وہ کتاب دی جس کے اندر یہ صفات ہیں. اچھا، یہ للمتقین، یہ نصیحت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. یا یہ بات ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ متقین کے لیے. متقین کون ہیں؟ فرمایا الذین یخشون ربهم بالغیب،
متقین وہ لوگ ہیں کہ جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور قیامت کا خوف بھی رکھتے ہیں. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، فرمایا یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے. یہ قرآن مجید، یہ مبارک نصیحت ہے، یعنی ایسی نصیحت ہے جو برکت والی ہے. کیوں برکت والی ہے بھائی؟ جس نے اس نصیحت پر عمل کیا اس کی دنیا بھی بابرکت، اس کے آخرت بھی بابرکت ہو جائے گی. برکت کا معنی کیا ہے؟ برکت کا معنی یہ ہے کہ جو نفع مند ہو، جو تو قرآن سے بڑھ کر نفع مند چیز اور کیا ہو سکتی ہے. اس لیے فرمایا کہ قرآن ہم نے باعث نفع، باعث برکت بنا کر اس کے اوپر نازل کیا ہے. افانتم لہ منکرون، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.